تو ہمارے پڑھنا کوئی کام کا نہیں۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزرتی، ہمارا پڑھنا بیکار۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں کا ایک دیہاتی شخص کسی شہر میں جاتا ہے اور وہ شہر میں جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے وہیں کھڑے بزرگ سے پوچھا کہ اس فٹ بال کا کیا قصور ہے کہ لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ لاتوں سے مار رہے ہیں۔ اس فٹ بال کا قصور کیا ہے کہ اس کو لوگ لاتوں سے مار رہے ہیں؟ تو کھڑے ہوئے بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ اس فٹ بال کا قصور اتنا ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے۔ کیا ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ صرف اس کا قصور یہ ہے، اگر یہ اندر سے خالی نہ ہوتی تو کس کی کیا مجال کہ کوئی اس میں لات مار دیتا۔ لوہے کی اتنی بڑی فٹ بال بنا دی جائے اور آپ کے سامنے بیچی دے جائے، آپ مارو گے اس میں لات؟ تمہاری ٹانگ توڑ دے گی؟ نہیں توڑے گی۔ اسی طریقے سے آج ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہو گئے، ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آگے آ رہا ہے۔ جس طریقے سے فٹ بال کو لات مار کر اگر کوئی پھینک سکتا ہے، لات مار کے اس کو رڑکا سکتا ہے، تو خدا کی قسم اگر ہماری زندگیوں میں ایمان نہ رہا، نبی کے طریقے نہ رہے، تو ہمیں بھی کوئی فٹ بال کی طرح لات مار کے پھینک سکتا ہے۔ ہمارا ایمان مصروصہ ہو گیا، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ اس لیے علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے اندر ایک دوسرے کا ادب آنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا بچہ ہے تو وہ چھوٹے بچے پر شفقت کرے، اپنا چھوٹا بھائی سمجھے، اور اگر کوئی بڑا بچہ ہے اور چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ اپنے بڑے بچے کو کیا سمجھے؟ جب ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے پہ آ جائیں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی، اور اگر ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیا تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ ادب سے یہ انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان۔ جس کی زندگی میں اگر کسی بڑے کا ادب نہیں آیا، جس کی زندگی کے اندر جس کے علم نے اگر اس کو آج سی انکساری پر نہیں ابھارا تو اس کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ بیکار۔ جب تک ہمارا علم ہمیں آجزی پر نہ ابھارے، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر نہ ابھارے، تو ہمارا زندگی کیا ہے؟ نہیں سمجھا؟ اس لیے سب سے بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارا اگر گھر میں بھی جائے تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنی بہن کی عزت کریں، اپنے بھائی کی عزت کریں۔ اور اگر ہم نے بہن بھائی کی عزت نہیں کی، یہاں سے جانے کے بعد بھائی سے لڑ مارے، بہن سے لڑ مارے، ابو سے لڑ مارے، ماں سے لڑ مارے، امی کہہ رہی کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، آپ اس طرف چلتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے جس طریقے سے شام میں واقعہ سنایا تھا اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہم تک پہنچا ہے کہ ہم ایک لکڑی کو اگر بیک وقت یہ چاہیں کہ توڑ دیں تو توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر 10 لکڑیوں کو ایک ساتھ ملا کر اگر ہم توڑنا چاہیں تو نہیں توڑ سکتے۔ اس لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور جب تک ہمارے اندر اتفاق اتحاد نہیں ہوگا ہمیں کوئی بھی توڑ دے۔ بتائیے آپ ایک لکڑی نہیں کی لو، اس کو توڑو گے ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ آپ موٹی موٹی 10 لکڑی لو اور ایک ساتھ توڑو تو ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے، کیونکہ وہ ساری لکڑیاں اس کے ساتھ مل گئی ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم گھر کے اندر ایک ساتھ مل گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں توڑ سکتی، اور جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نہیں، جڑیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی نہیں سمجھیں گے، المسلم اخو المسلم کے تحت، تو ہماری زندگیوں کو کوئی بھی توڑ سکتا، ایک دوسرے کو کوئی بھی توڑ سکتا۔ آپ کے گھر میں آپ 5 بھائی، آپ 5 بھائی الگ الگ ملا، تو آپ کے ایک بھائی کو کوئی بھی جنگل میں رہتا کوئی بھی مار کے چلے جائے کھا لے گا، لیکن اگر 5 بھائی آپ ایک ساتھ رہتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی بھائی 5 ہے ابھی واٹ لگا دے گا، نہیں سمجھے؟ یہی ہوگا نا۔ اس لیے اتفاق کی ضرورت ہے۔ بڑے بچے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی سمجھے، اور چھوٹے بچے جو بڑے بھائی ہیں، جو بڑے بچے ہیں، بڑے طلباء ہیں، ان کو کیا سمجھے؟ جب ہم ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں محبت بڑھ جائے گی تو ہمیں وہ علم اللہ عطا کریں گے کہ جو علم ہمیں آج سے ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔